السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں آپ کا میزبان خرم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چائے خانہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے چائے خانہ کی خاص سیریز کا اہتمام کیا ہے، جس کے تحت ہم کراچی سے نکل کر پاکستان کے دو بڑے ادبی اور ثقافتی مراکز لاہور اور اسلام آباد گئے اور وہاں کی ممتاز شخصیات سے مکالمہ کیا اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ عہد حاضر میں ادبی اور تخلیقی منظرنامے پر کیا نیا کام کر رہے ہیں اور جو کام وہ کر چکے ہیں اس کام کی کیا جہتیں ہیں۔ اسی سلسلے میں آج میں موجود ہوں لاہور میں الحمد پبلیکیشنز کے اس آؤٹلیٹ پر، جو کتابوں سے مزین یہ ایک شاندار اور حسین جگہ ہے، اور یہاں بہت سارے ادیبوں، لکھاریوں، قلمکاروں اور تخلیقاروں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اور آج کے مکالمے کے لیے ہم نے جن کا انتخاب کیا ہے وہ پاکستان کے ممتاز نقاد، افسانہ نگار، محقق اور اس کے ساتھ ساتھ نفسیات دان ہیں، مدرس بھی ہیں، اور بہت کامیابی سے اپنے موضوعات سے انصاف کرتے ہوئے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، ایک عرصے سے ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں آج آپ کو ملوا رہا ہوں ڈاکٹر امجد طفیل سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں کیسے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور آپ کی کتابوں سے بھی ایک بار دوبارہ ہم مل رہے ہیں۔ جی مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے۔ آپ چونکہ نفسیات دان بھی ہیں تو پہلا بنیادی سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم ادب کیوں پڑھیں یا ادب ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ اور ایک طبقہ معاشرے کا یہ سمجھتا ہے کہ ادب ایک زیاں کا دوسرا نام ہے اور یہ پڑھنا اب کوئی خاص ضروری نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پڑھنا تو ویسے جنرلی اگر بات کی جائے تو انسانی ذہن کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے۔ یہ جو ہم بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا کمپیوٹر سکرین کے آگے بیٹھتے ہیں، یہ پیسیو ریسیونگ ہے، لیکن جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو یہ ایکٹیو ریسیونگ ہے، برین کی زیادہ فیکلٹیز انوالو ہوتی ہیں، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ہماری کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں بہت امپورٹنٹ حصہ لیتا ہے۔ اس لیے بچوں کو ڈفرینٹ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، انہیں سائنس پڑھائی جاتی ہے، انہیں میتھمیٹکس پڑھایا جاتا ہے، انہیں لینگویجز پڑھائی جاتی ہیں۔ اچھا، ایک یہ سوال جو آپ نے کیا، یہ ہمارے سائنس کے لوگوں کی طرف سے خاص طور پہ آتا ہے۔ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ادب کی بنیاد امیجینیشن پہ ہے، متخیلہ پہ ہے۔ تو ادب جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنے والے کی متخیلہ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ درست۔ دیکھیے، ایک دور تھا جس وقت کا سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ جو الف لیلہ کے قصے ہیں، دیو مالائی چیزیں ہیں، یہ بچوں کو نہیں پڑھانی چاہیے، لیکن پھر آپ دیکھیں ہیری پوٹر آیا تو اس میں کیا ہے، اور وہ ساری دنیا میں اس نے متاثر کیا، کیونکہ جو سالڈ فیکٹس ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، حقائق ہیں، سائنس کی باتیں ہیں، وہ انسانی ذہن کو امیجینیٹو نہیں بنا سکتی، کنکریٹ بنا سکتی ہیں۔ اچھا، ان کا اپنا ایک رول ہے، ان کا ایک اپنا عمل دخل ہے، لیکن ادب پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ انسان کی مکمل شخصیت کی فارمیشن کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ نفسیات دان ہیں اور بہت اچھی تشریح کی آپ نے کہ ہمیں ادب کیوں پڑھنا چاہیے اور اس کے نفسیاتی پہلو کیا ہیں، لیکن عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پڑھا بھی ہے، جدید تحقیق بتاتی ہے کہ ہمارے جیسے ملک، پاکستان جیسے ملک، ترقی پذیر ممالک میں ہر تیسرا چوتھا آدمی کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ ایک ٹیبو ہے نفسیات کا علاج کرانا اور نفسیاتی مسائل اور ان کا علاج کرانا۔ تو ایسے میں آپ ایک نفسیات دان کے طور پر ہمارے معاشرے کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ایسی غیر فطری حرکتیں اور وارداتیں یہاں ہو رہی ہیں کہ اس پر انسانیت شرما جائے، تو یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے اور اس کا کیسے سلجھاؤ ہوگا؟ دیکھیے خرم سہیل صاحب، بات یہ ہے کہ انسان جو ہے، اس کا کردار تو صدیوں سے ایک جیسا ہے۔ اب کہتے ہیں نا کسی بہت پرانے دور کے بارے میں بھی کہ جی انسان وحشت میں زندہ تھا۔ اچھا، وہ وحشت کہیں گئی نہیں ہے، وہ آج بھی انسان کے اندر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی تہذیب ہے، یہ جو آپ کا مذہب ہے، یہ جو آپ کی آرٹ ہے، یہ انسان کی اس وحشت کی تہذیب کر کے اسے مائلڈ کرتا ہے، اسے ملائم کرتا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت ایک بڑی گہری جو ہے قلب ماہیت کہنا چاہیے، اس سے گزر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ جو ہماری پہلے ویلیوز تھیں جن کو ہم بڑا فخر سے پیش کرتے تھے، اب عملاً ان ویلیوز کا ہمارے معاشرے میں چلن نظر نہیں آتا،
اور جو نئی ویلیوز ہیں ان کو ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. ٹھیک. اس کے نتیجے میں ایک خلا پیدا ہوا ہے جی. اور اس خلا نے آدمی کے لیے پرسن کے لیے بہت سے نفسیاتی مسائل پیدا کیے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے عہد میں ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے. جی. یعنی ہم نے بے شمار ایسی چیزوں کو جو ہماری ضرورت نہیں ہے ہم نے انہیں ضرورت کا درجہ دے دیا. ان ضرورتوں ان کو پورا کرنے کے لیے پھر ہمیں بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑ رہی ہیں. اس کے نتیجے میں انزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن جی. اس وقت میرا خیال ہے اتنے عام ہیں کہ میں جب آج سے 25-30 سال پہلے بطور طالب علم اس میدان میں آیا تھا تو اس وقت ہم تصور بھی نہیں کرتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ یار یہ تو بڑے دور کے مسائل ہیں، لیکن آج وہ ہمارے معاشرے کے زندہ مسائل ہیں. ٹھیک. میں چونکہ تھوڑا کلینکل پریکٹس بھی کرتا ہوں جی. تو مجھے اندازہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں سائیکولوجیکل ہیلپ کے لیے ان کو بیسیکلی یہ تینوں مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی لائف سٹائل میں بہت کچھ ایسا شامل کر لیا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے اسے ضرورت بنا دیا ہے. ٹھیک. اچھا، ہم نے ایک چیز میں فرق کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ ہے خواہش اور ضرورت. ہائے ہائے. ہم اپنی خواہش کو ضرورت کا نام دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، میجورٹی آف پیپل کی ہو جاتی ہیں، خواہشات کسی ایک آدمی کی بھی پوری نہیں ہوتی کیونکہ یہ دوڑ ہے. ایک خواہش پوری ہوگی دوسری پیدا ہو جائے گی، دوسری پوری ہوگی تیسری پیدا ہو جائے گی. خواہش ہمیشہ انسان سے آگے رہتی ہے. تو جب تک ہم اس دوڑ میں دوڑتے رہیں گے ہمارا انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر پریشانی کا شکار رہے گا. اب اس میں 2-3 باتیں نفسیات کے طالب علم کے طور پہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ویری کلیئرلی ڈیفائن کریں کہ آپ کی ایکچوئل ضرورت ہے کیا. ٹھیک. نمبر 2، کوشش کریں کہ جو آپ کی آمدنی ہے اس کے اندر رہ کر آپ اپنے ضرورتوں کو پورا کریں، کیونکہ جب آپ اپنی آمدنی کے سے بیانڈ خرچ کریں گے تو آپ کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے. پھر یہ ہے کہ ذرا پازیٹیو رویہ اپنائیے چیزوں کے بارے میں. مثلا وہ بہت پرانی مثال دی جاتی ہے کہ بھئی اگر ایک گلاس آدھا بھرا ہوا ہو جی. اور لوگ مختلف لوگوں کو دکھایا جائے تو کچھ کہیں گے یہ آدھا گلاس خالی ہے، جی. کچھ کہیں گے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. اچھا، خالی لوگوں کے لیے وہ گلاس ہمیشہ خالی رہتا ہے. صحیح. اگر انہیں آدھی دنیا بھی مل جائے تو وہ کہیں گے وہ باقی آدھی دنیا میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو پازیٹیو بات کیا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اور اب اس پہ گریٹیٹیوڈ پہ بہت سائنٹیفک ریسرچ کی جا رہی ہے کہ جب آپ تشکر کا رویہ اپناتے ہیں تو وہ آپ کے اندر کیسے پازیٹیو چینجز لاتا ہے. ٹھیک. مثبت انداز میں سوچنا، تشکر کا رویہ اپنانا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر اکثر لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. اچھا، یہ شکوہ ہوگا کہ جی لوگ جو ہیں وہ مخلص نہیں ہوتے. میرا ویری سمپل جواب ہوتا ہے، آپ کتنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں؟ ٹھیک. آپ دوسرے کا شکوہ کرنے کی بجائے خود لوگوں کو مخلص ہو کے ملیں. تو بالکل. جب آپ اپنے اینڈ پہ پازیٹیوٹی لائیں گے، اخلاص لائیں گے، جی. تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا ریٹرن آتا ہے. ٹھیک. تو ایسا نہیں ہوتا کہ نہ آئے. تو معاشرے ہمیشہ ڈیولپ ہوتے ہیں جب فرد اور معاشرہ دونوں ایک اصول پر ڈیولپ ہو رہے ہیں. ٹھیک. انفارچونیٹلی ہم پرسن کو اور اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں اور معاشرے کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، اور دونوں کے درمیان جو تفاوت ہے وہ ان دنوں میں بہت بڑا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کی نفسیات پر جو کتابیں دستیاب ہیں اگر ہمیں ان کے عنوانات بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے تاکہ اگر وہ حاصل کرنا چاہیں تو آسانی سے. جی، ایک تو میری کتاب ہے جو میں نے، ایک کوگنیٹو سائیکالوجسٹ ہے یان پیاغے، جی. اس پہ لکھی ہے. جی. ایک میں نے میری بیگم ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے ساتھ مل کے لکھی تھی، مشاورتی نفسیات. ٹھیک. ایک ہے کہ نفسیات اور جدید زندگی. یہ چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ زندگی کے مختلف آسپیکٹ جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیسے سوچنا چاہیے. ایک جو لیٹسٹ ہے وہ پاکستان نیشنل بک فاؤنڈیشن سے شائع ہوئی ہے، پرسکون زندگی. ٹھیک. کہ ہر آدمی زندگی میں سکون چاہتا ہے. جی. اب اس کے لیے اسے کیا کرنا ہے، تو اس کو میں نے بالکل چھوٹے چھوٹے مضامین میں جو زندگی کے مختلف آسپیکٹس کو کور کرتے ہیں صحیح. اس میں بیان کیا. ٹھیک. تو یہ چیزیں اویلیبل ہیں، پڑھی جا سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی جو مرتبہ کتابیں ہیں اس میں آپ نے نہ صرف یہ کہ نثری ادب کا آپ نے انتخاب کیا بلکہ آپ نے مختلف جہتوں میں اس حوالے سے بھی کام کیا. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان کتابوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں اور یہ تجربہ بطور مرتب نگار کے کیسا رہا؟ دیکھیے خرم سہیل صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک پورا گروہ ہوتا ہے. جی.
اس سے پہلے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ والے بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد آنے والے بھی ہوتے ہیں. تو میں نے جن لوگوں کو میں سمجھتا تھا کہ ان کا کام ہے ادب میں، اور ایسا کام ہے جو کہ اس شکل میں لوگوں کے سامنے نہیں آیا جس شکل میں آنا چاہیے تھا، تو پھر میں نے بجائے اس کے کہ میں انتظار کرتا کہ دوسرے لوگ یہ کام کریں، وہ میں نے کیا. جیسے میں نے سعادت حسن منٹو کے کلیات کو 7 جلدوں میں مرتب کیا ہے، اور وہ کام میرے علاوہ اور کسی نے اتنی گہرائی میں جا کے نہیں کیا. مختلف کلیات آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن اس میں جو درجہ بندیاں کی ہیں، جو عنوانات بنائے ہیں، وہ آپ کو صرف میرے کلیات میں ملیں گے. ڈاکٹر محمد اجمل ہمارے بہت بڑے ماہر نفسیات تھے، فلسفی تھے، ادب کے نقاد بھی تھے. تو ان کی تحریریں مختلف جگہ بکھری ہوئی تھیں، میں نے ان کو بھی کمپائل کر کے ان کا نثری کلیات ترتیب دیا. اسی طرح قرۃ العین حیدر کے ناولٹ 5 ناولٹ کبھی بھی آپ کو ایک کتاب میں نہیں ملیں گے. عزیز احمد کے 5 ناولٹ کبھی آپ کو ایک کتاب میں نہیں ملیں گے. پھر میں نے مجھ سے جو بالکل پچھلی نسل ہے جس میں منشا یاد ہیں، رشید امجد ہیں، تو میں نے ان کے افسانوں کے انتخاب مرتب کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عہد میں لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پرسن لکھنے والے کے بہت اچھی چیزیں پڑھ لیتے ہیں تو وہ جو سیریس کاری ہوتا ہے وہ پھر اس کے باقی کام کی طرف بھی جاتا ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک برج بنانے کی کوشش تھی کہ جو ہمارا معاصر ادب ہے لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑا جائے، قاری کو اس کے ساتھ جوڑا جائے اور اسے اس طرف لایا جائے. ٹھیک. منٹو صاحب کے حوالے سے جو آپ نے کام مرتب کیا اور تدوین بھی کی اس کی، تو آپ کیونکہ منٹو صاحب پر بہت کام ہو چکا ہے، بہت سارے مجموعے بھی موجود ہیں، تو آپ نے اس میں مختلف کیا کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں نے یہ کیا کہ منٹو کے اب تک جو آپ کو مختلف کلیات ملیں گے، انہوں نے منٹو کی مختلف کتابوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. میں نے اس کو صنف وائز اس میں ڈویژن کی: افسانے، خاکے، مضامین، ڈرامے اور تراجم. پھر ہر صنف کے اندر تاریخی جو تدریج ہے وہ قائم کی کہ منٹو جو چیز پہلے چھپی ہے وہ پہلے آئے، اور جو بعد میں چھپی ہے وہ بعد میں آئے، تواریخ کے اعتبار. پھر میں نے یہ کوشش کی کہ منٹو کی کتابوں کے وہ ایڈیشن میں لوں جو منٹو کی زندگی میں یا اس کے زندگی سے قریب ترین چھپے، تاکہ وہ جو متن کا مسئلہ ہے، کیونکہ بعد میں بہت سے لوگوں نے منٹو کو چھاپا اور بڑی بے احتیاطی سے چھاپا، تو وہ جو متن کی تصحیح ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ متن کو درست ہونا چاہیے، اس کو میں نے یقینی بنانے کی کوشش کی. تو یہ وہ 3-4 باتیں ہیں جو میرا خیال ہے 4-5 کلیات منٹو اس وقت بازار میں اویلیبل ہیں، ان میں سے کسی میں بھی آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے. آپ گفتگو سن رہے ہیں، بہت علمی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہاں ناظرین ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. ابھی وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کے ادبی منظرنامے پر ناقد کی تقریباً موت ہو گئی ہے. آپ ناقد بھی ہیں، اور جو نقد ہو بھی رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کا معیار اور گہرائی، نئے نظریات تقریباً آنا بند ہو گئے ہیں. تو کیا آپ متفق ہیں اس بات سے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنقید کی موت نہیں ہو سکتی. جس طرح بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ادب کی موت ہو گئی ہے. اچھا، بڑی مزے کی بات، آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا، ایک رسالہ نکلتا تھا امریکہ سے، ڈائلاگ. انہوں نے 90s میں ایک ڈسکشن چھاپی تھی، اور وہ اپنے ہر ایشو میں کسی ایک موضوع کے اوپر ڈسکشن چھاپتے تھے. اس میں ایک آرٹیکل تھا پوئٹری از ڈائنگ، دوسرا آرٹیکل تھا لیو لانگ پوئٹری. تو اب وہ دونوں طرح کے دلائل موجود تھے. جو یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی پوئٹری جو اب نہیں رہے گی، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سائنس آ گئی ہے، حقائق آ گئے ہیں، لوگ ان میں دلچسپی نہیں رہتے. دوسرے آدمی کے پاس اپنے آرگومنٹ تھے کہ جب تک انسان ہے، جب تک انسانی جذبات ہیں تو شاعری رہے گی. اسی طرح جب تک ادب ہے اور ادب کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ادب پر تنقید بھی لکھی جائے گی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے عہد میں ایک کام ہوا ہے، وہ ہے کہ نظری پہلوؤں پر ضرورت سے زیادہ زور. یعنی آپ بہت سی کتابیں آئیں جن میں صرف یہ ہے کہ جی ساختیات کیا ہے، پس ساختیات کیا ہے، ما بعد جدیدیت کیا ہے، جو نظری حوالے سے تو ان چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن متن کے اچھے مطالعات اس میں نہیں ہیں. میں ذاتی طور پہ اس رائے کا قائل ہوں
کہ تنقید ہمیشہ متن کے مطالعے سے پھوٹتی ہے. درست. اگر آپ کے پاس سالڈ متن نہیں ہے اور متن کے مطالعے سے آپ چیزوں کو اخذ نہیں کر رہے بلکہ متن کے اوپر سے چیزیں تھیوریز کو آپ نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ مردہ تحریر اور تنقید تھیوریز پیدا بھی کریں گے. برآمد کی ہوئی ہیں، اپنی نہیں ہیں. اپنی نہیں ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور ہے، اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جی تھیوریز جو ہیں وہ پہلے بھی ہم باعث درآمد کرتے تھے. وہ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ برآمد کرنے کے حوالے سے اگر آپ دیکھو تو 20ویں صدی میں ہم نے مغربی تنقید سے سیکھنا شروع کیا. جی کسی سے سیکھنا اور بات ہوتی ہے جی اور سیکھنے کا عمل دنیا کی ہر تہذیب میں ہوتا ہے. جی. یہ مغرب کی آج جو تہذیب ہے اس نے 400-500 سال پہلے عرب اور ایشیا کی مسلم سویلائزیشن جو تھی اسے سیکھا تھا ٹھیک. اور آج وہ اس کا ذکر بڑے فخر سے کرتے ہیں. تو کسی تہذیب سے سیکھنا اور بات ہے، اس کی نقالی کرنا دوسری چیز ہے. درست. تو اس وقت جو تنقید میں جو پہلے کام ہوا تھا جی. جس میں ہمارے بڑے نقاد آتے ہیں جی. انہوں نے مغرب سے سیکھا تھا جی. اور اس کو اپنے میتھڈ کے ذریعے ادب کو سمجھنے کی کوشش کی ڈاکٹر تھی. محمد اجمل کو دیکھ لیں، آپ نے مرتب کی ان کی کتاب. محمد حسن عسکری بہت بڑا نام ہے، میرا جی بہت بڑا نام ہے، وزیر آغا بہت بڑا نام ہے، وارث علوی ہیں، شمس الرحمان فاروقی ہیں، جو شمیم حنفی ہیں، یعنی بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں. اب جو مسئلہ ہے یہ ہے نقالی کا. جی. اچھا دیکھیے ایک بڑی مزے کی بات ہوئی، آپ بھی ذرا غور کریں. جی. اب پچھلے کچھ عرصے سے تھیوری ہو رہی ہے. جی. تھیوری کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تھیوری کو اردو میں نظریہ. نظریہ. تو ادبی تنقید میں نظریے کی بات کوئی نہیں ہے. یہ تو 30s میں شروع ہو گئی تھی جب ترکیب پسند نظریہ آیا تھا. درست. اس کے بعد جب نفسیاتی تنقید آئی تو فرائڈ کے نظریات کو اور نفسیات کے نظریات کو ادب کی تفہیم میں استعمال کیا گیا. اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم پہلے اپنے ہاں ڈھال لیتے تھے اب ان کو انگلش لفظی رہنے دیا جاتا ہے. اچھا. اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کوئی نیا کام ہو رہا ہے. درست. تو ادب کو نقطہ نظر سے یا کسی نظریے کے تحت پڑھنا کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ تو شروع ہو گیا تھا 20ویں صدی کے شروع میں. یعنی نقاد جو ہے ہمیں چونا لگا رہے ہیں. بالکل لگا رہے ہیں. اور اصل بات کیا ہے مجھے جو نظر سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک طرح کا سٹنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا سٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو فوراً متوجہ کر لیتا ہے لیکن اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی. اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ ذرا 10 سال پرانے رسالے اٹھائیے. جی. ادبی رسائل میں سب سے پہلے چیزیں چھپتی ہیں. جی. کتابوں میں تو بعد میں آتی ہیں. اس میں یہ نئے نظریات پہ کتنے مضامین تھے اور آج جو رسالے چھپ رہے ہیں 2021 میں اٹھائے اس میں کتنے مضامین ہیں. تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو فیڈ آؤٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ان نظریات میں کوئی سالڈ مٹیریل تھا تو وہ 10 سالوں میں پرانا کیسے ہو گیا ہے؟ صحیح. مارکسسٹ تھیوری تو آج بھی نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے آپ اس کے تحت ادب پڑھتے ہیں. فرائڈ کی تحلیل نفسی کے تحت ادب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو آج بھی نئے ہیں. یہ تھیوریز جو ہیں یہ 10-15 سال میں پرانی ہو جاتی ہیں اور ڈسکارٹڈ ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں وہ سبسٹنس نہیں ہے جو لیو کر سکے اور یہی ان نظریات کی سب سے بڑی خرابی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب گفتگو کو سمیٹتے ہیں. باتیں تو اتنی ہیں، آپ سے جتنی بات کی جائے کم ہے. آپ تنقید اور تدوین کے ساتھ ساتھ آپ نے فکشن تخلیق کیا. کہتے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے ایک ساتھ دونوں طرف ہونا. تو آپ افسانے لکھتے ہیں، آپ کے افسانوں کے کئی مجموعے بھی ہیں. ایک افسانہ یہ ہمارے سامنے مجموعہ رکھا ہوا ہے، 2 مجموعوں کا میرے افسانے آپ نے. تو افسانے کی طرف کیسے آئے، کیسے مینیج کیا تنقید سے، اپنے اندر کے ایڈیٹر سے، مدیر سے کیسے بچے آپ؟ اچھا میرے بارے میں یہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں کام میرے سائڈ بائی سائڈ چلے ہیں. اچھا. یعنی میری پہلی کتاب اینٹیک شاپ جو ہے 1990 میں چھپی تھی. ٹھیک. اس وقت تک میرا کوئی تنقیدی مجموعہ نہیں چھپا تھا. پھر میری دوسری کتاب جو ہے 2007 میں آئی، مچھلیاں شکار کرتی ہیں. اب میرا تیسرا مجموعہ آنے والا ہے، متروک راستے پر سفر. ٹھیک. تو پہلے مجموعے میں 20 افسانے تھے، دوسرے میں 25 تھے، اب یہ جو آ رہا ہے اس میں بھی 20 ہیں. تو میں کوئی 65 افسانے بھی اب تک تخلیق کر چکا ہوں. جی. اچھا مجھے اس میں کوئی کہہ لیجئے کہ دوئی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. یعنی میرا جو کریٹیو سیلف ہے وہ جب کسی چیز کو اس طرح پرسیو کرتا ہے کہ مجھے اسے تخلیق کرنا ہے تو میں اس کو تخلیق کرتا ہوں. اور جب مجھے لگتا ہے کہ یار اس چیز کے اوپر کوئی تنقیدی بات ہو سکتی ہے، کوئی نقطہ اس میں ایسا ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہے، کوئی بات ایسی موجود ہے جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، تو اس وقت میں تنقید لکھتا ہوں. ٹھیک. اچھا اسی طرح میں نفسیات اور ادب میں
کوئی دو ہی نہیں پاتا. ٹھیک. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ دو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نفسیات اور ادب جی دونوں انسان کے کردار کا مطالعہ کرتے ہیں. نفسیات سائنٹیفک ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو وہ معروضی رہتی ہے. ادب اور ادیب چونکہ سبجیکٹیوٹی پہ لے کے آتا ہے تو وہ موضوعی ہوتا ہے. اور دونوں کا موضوع جو ہے, آبجیکٹ جو ہے وہ ایک ہے, اور وہ ہے انسان, انسانی کردار, انسانی رویے. تو میں اس طرح چیزوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر نہیں دیکھتا. میں چیزوں کو ان کی مماثلات میں زیادہ سمجھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ مدرس بھی ہیں اور 35 سال کا آپ کا تجربہ ہے پڑھانے کا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب صرف سند چاہیے, علم نہیں چاہیے. آپ کی کیا اس پر رائے ہے؟ میرا خیال ہے کہ بائی اینڈ لارج بات درست ہے, اور اس میں کچھ عمل دخل مجھے نظر آتا ہے. یہ جو ہم نے ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کیا ہے. پرائیویٹ ایجوکیشن دنیا میں ہر جگہ ہے, لیکن دنیا میں ایجوکیشن کمرشلائزڈ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ کمرشلائزڈ ہے. پرائیویٹ ادارے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں دے آر اوور کسٹمرز. ٹیچر کو کہتے ہیں ٹیک کیئر آف دیم. یہ رویہ مصنوعات بیچنے والے کا ہے. جی ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے, اس کی کیئر کرنا بھی ٹیچر کا کام ہوتا ہے, لیکن ٹیچر وہ ہوتا ہے جو ڈیمانڈنگ ہو, جی جو اگر وقت پہ اسائنمنٹ مانگے. میں یونیورسٹی لیول کی بات کر رہا ہوں. جو اگر ایک کام دیا, ٹاسک دیا ہے تو اس کی پراپر ایویلویشن کرے. ٹھیک. یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ آپ کو باہر کی یونیورسٹیز میں نظر آتا ہے, اس لیے وہ اعلیٰ درجے کی تحقیق پیدا کرتے ہیں. ہمارے ہاں اداروں نے بھی اور پڑھانے والوں نے بھی اس پہ کمپرومائز کیا ہے. اب آپ دیکھیے کوانٹٹی کے اعتبار سے تو ڈھیر لگاتے آپ چلے جا رہے ہیں ریسرچ کے نام پر, لیکن آپ کے کتنے ریسرچز ہیں جن کا اب دنیا میں کسی جگہ تذکرہ ہوتا ہے, کسی بھی میدان میں؟ مجھے تو نظر نہیں آتا. کم سے کم 2-3 سبجیکٹ تو میرے ہیں. اردو ہے, اردو میں تو خیر ہم جو کرتے ہیں وہ ایسا کام ہے کہ جو باہر نہیں ہوتا تو وہ ہمیں ہی کوٹ ہوں گے یا انڈیا سے کوٹ ہوگا. باقی نفسیات میں مجھے نہیں نظر آتی. ڈھیروں ریسرچیں ہیں, فلسفہ ہے اور فلسفے. تاریخ. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک فارمیلٹی سمجھ لی ہے. ریسرچ, ایک بات یاد رکھیے خرم, کہ دنیا میں نالج پروڈیوس کرنے کا صرف ایک میتھڈ ہے, اور وہ ہے تحقیق. بالکل ٹھیک. اگر کوئی تھیسز, خاص طور پہ پی ایچ ڈی لیول کے جو تھیسز ہیں, اگر اس میں نیا نالج نہیں ہے تو اس پر ڈگری دینے کی بجائے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان ایسے کاموں پر دھڑا دھڑ ڈگریاں دی جا رہی ہیں. جی, اسی لیے کوئی معاشرے میں اس کے اثرات بھی تو نہیں آ رہے. نہیں آ رہے. دنیا میں یونیورسٹیز نالج جنریٹ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں, ڈگریاں بانٹنے والے ادارے نہیں ہوتے. درست. لیکن یہاں چونکہ اس کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے, جو پرائیویٹ انویسٹر ہے وہ کہتا ہے جی مجھے منافع کما کے دیں. اب منافع کما کے دیں گے تو آپ اسٹوڈنٹ سے کوالٹی کی ڈیمانڈ تو نہیں کر سکتے. تو وی شوڈ ٹیک اے ویری سیریس نوٹ آف اٹ, اور ہمیں دیکھنا چاہیے اگر ہم باقی 21ویں صدی میں ایک باعزت قوم کے طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں کوالٹی کو انشور کرنا چاہیے. یہ بہت اہم بات کی آپ نے. بس گفتگو اب اختتام کی طرف جاری ہے. آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ڈاکٹریٹ ہے اس کا عنوان کیا ہے, اور اگر وہ کتابی شکل میں شائع ہوا تو وہ بھی ہمیں بتائیے. دیکھیے میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ سائیکالوجی میں ہے, اور میرا جو تھیسس تھا اس کا ٹائٹل تھا ڈیولپمنٹ اینڈ ویلیڈیشن آف اسٹریس مینجمنٹ پروگرام فار اسٹوڈنٹ. ٹھیک. اچھا, یہ جو ہمارے سائیکالوجی کی ریسرچز ہوتی ہیں یہ عام طور پر ریسرچ جرنلز میں چھپتی ہیں, اس طرح بکش فارم میں نہیں آتی. تو کتابی صورت میں تو یہ نہیں ہے, لیکن میں اب ایک اس ساری میرا جو کام ہے اور جو دوسرا کام ہے اس پر بیس کرتی ہوئی اردو میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں کہ سٹریس جو ہے یہ کیا ہے, یہ انسانی نفسیات پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے, اور کیسے ہم اس کو ایک پازیٹیو قوت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے میرے تھیسس سے نکلا ہوا کام ہوگا, وہ انشاءاللہ اگلے سال قائرین کو مطالعہ کے لیے بھی اویلیبل ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ سے گفتگو کر کے بہت لطف آیا. جی مجھے بھی. آپ کا شکریہ کہ آپ اس چائے خانہ کی خصوصی ڈائلاگ سیریز میں آپ حصہ بنے ہمارا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح کام کرتے رہیں گے اور ہم آپ سے اسی طرح پوچھتے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش و خرم رکھے. بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ نے سنا ڈاکٹر امجد طفیل کو, ان کی زندگی کی جو جہتیں ہیں, چاہے ادبی جہتیں ہوں, علمی جہتیں ہوں, شخصی جہتیں ہوں, کس قدر کمال طریقے سے انہوں نے
نہ صرف یہ کہ ان کو تقسیم کیا بلکہ ان کا مثبت استعمال کیا، تو ایک ادیب، ایک محقق، ایک ناقد، ایک مدیر اور ایک مدرس بہت اثر ڈال سکتا ہے معاشرے پر، ترغیب دے سکتا ہے اگر وہ کانشیس رہے اور اپنی اہداف اور اپنی منازل جو ہے ان کا تعین کر لے۔ اپنا آپ بہت خیال رکھیے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہم نے اب یہاں لینا ہے اور اگلے پارٹ میں ہم ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام ختم نہیں ہوا، ڈاکٹر صاحب سے اجازت لی ہے، آپ سے بھی اجازت لینا باقی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے گفتگو سنی اور اب ایک اور مہمان کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ مہمان بھی ایک اپنے شعبے میں بہت نمایاں اور ممتاز شخصیت ہیں، محقق ہیں، ناقد ہیں، مدیر ہیں، مدرس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ادبی منظرنامے کا ایک اہم نام ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ ادبیات کے مورخ بھی ہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، میرا اعزاز ہے آج آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ جناب آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے اتنی دور سے، آپ نے زحمت فرمائی، نہیں ہم بھی حاضر کوئی ہیں۔ بات نہیں، ہم نے سوچا کہ چائے خانہ جو پروگرام ہے یہ ہمارا، اس کی کچھ خاص سیریز کی جائے، تو اس کے تحت ہم یہاں لاہور آئے اور آپ سے ہم نے سوچا کہ بات کی جائے۔ چیزیں تو ہم آپ کی پڑھتے ہی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین آج آپ کو سماعت کریں، دیکھیں۔ جی میں حاضر جی۔ تو آپ کے دو بنیادی حوالے اگر میں کروں، فکشن اور نان فکشن جی تخلیقات میں، تو فکشن میں آپ نے شاعری کو ہم کہہ سکتے ہیں فکشن، جی تو شاعری آپ بطور شاعر، آپ کی زندگی کا جو ابتدائی زمانہ ہے شاعر کے طور پہ وہ گزرا، جی دو مجموعے آپ کے شائع ہوئے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے اس شاعر پر جو ہے وہ ایک مورخ، ایک تدوین کار اور ایک محقق غالب آتا چلا گیا اور مدرس غالب آتا چلا گیا۔ تو آپ کا وہ شاعر کہاں گم شدہ ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اصل میں میرا آغاز تو بطور شاعر ہوا تھا، جی اور مجھے شاعری سے بہت ہی لڑکپن سے دلچسپی ہے، یہ جی سمجھ لیں۔ جی اور میں مصر موضوع بھی بہت چھوٹی عمر میں کرنے لگ گیا تھا، جی لیکن پھر یہ ہوا کہ، اور میں بہت سنجیدگی سے شاعری کرتا رہا ہوں بی اے پاس کرنے تک۔ ٹھیک گورنمنٹ کالج لاہور جہاں سے میں نے بی اے کیا ہے، گریجویشن کی ہے، وہاں سے کانووکیشن میں مجھے کالج کے بہترین شاعر کا انعام بھی ملا، واہ واہ، اور وہاں جو رسالہ راوی ہے جی اس میں میری بہت غزلیں چھپی ہیں اس زمانے میں۔ اچھا، پھر میں ایم اے کے لیے آ گیا اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی جی میں۔ وہاں سارے لوگ محقق تھے میرے اساتذہ، جی جن میں سب سے نمایاں نام اس زمانے میں ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کا، ٹھیک، شعبہ فارسی میں وزیر الحسن آبدی صاحب تھے، واہ، کچھ عرصہ مولانا عبدالعزیز میمن بھی ہمارے ہاں تشریف لے آئے تھے، اچھا، انہوں نے عربی پڑھائی اورینٹل کالج میں۔ ہوں وہاں سارا ماحول تحقیق کا تھا، ہوں، تنقید سے بھی زیادہ تحقیق پر زور دیا جاتا۔ اچھا، تو ادھر آ گیا، میرا تقرر سب سے پہلے تو گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوا تھا، لیکن ایک سال کے بعد ہوں، میں یونیورسٹی میں منتخب ہو گیا، جی، اور پھر اورینٹل کالج میں آ گیا، ہوں، اور وہاں سارے یہ بزرگ اساتذہ تھے، ہمارے بھی استاد تھے، تو ہم ان کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعری کو چھوڑ کر تحقیق تنقید کی طرف آ گئے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یعنی اس طرح ایک شاعر جو تھا، آپ نے نہ صرف یہ کہ خود تو شاعری کی، لیکن پھر آپ نے اچھے شعراء کی دریافت بھی کی اپنی تنقید کے ذریعے، اپنی مرتبہ کام کے ذریعے، جیسے کلیات مجید امجد ہے، وہ ایک آپ کا بڑا مستند کام ہے، کلیات داغ دہلوی ہے اور دیگر کلیات ہیں بہت ساری۔ تو یہ تجربہ کیسا رہا؟ ایک شاعر جو ہے وہ دوسرے شعراء کا جو ہے وہ مرتبہ کار بن گیا اور تدوین کار بن گیا۔ وہ اس کا آغاز تو کلیات مجید امجدی سے ہوا تھا۔ ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بہت ہی
لڑکپن کہہ لیجئے، نوجوانی کہہ لیجئے، اس میں میری ملاقات مجید امجد سے ہو گئی تھی، ٹھیک. تو میں بہت ہی ان کی شاعری سے متاثر ہوا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس زمانے میں مجید امجد کو جھنگ یا ساہیوال، کیونکہ جھنگ کا ان کا آبائی علاقہ تھا، جی ساہیوال میں وہ ملازمت کرتے تھے. جی. ان دو شہروں کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا تھا. ان کا کلام حالانکہ بہت تواتر سے چھپتا تھا، جی. اس کے باوجود نقاد اور یہ لوگ ان کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھے، اور تنقیدی مضامین ان کو کوئی ذکر نہیں کرتا تھا. میں جوں ان کو پڑھتا چلا گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت ہی منفرد اور بہت مختلف شاعر ہے، اور اس کو اس کا حق نہیں دیا گیا. بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ابھی تک نہیں دیا گیا. جی بالکل بجا فرما رہے ہیں، میری اپنی یہی رائے ہے. تو اس کے بعد پھر ان کو جوں میں پڑھتا چلا گیا تو مجھے وہ شاعری بہتر سے بہتر معلوم ہونے لگ گئی. اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ جس شاعری کو یا جس نثر کو بھی آپ زیادہ بار پڑھیں اور اس کی زیادہ سطحیں آپ کے سامنے آئیں تو وہ بڑی چیز ہوتی ہے. ٹھیک. چھوٹی شاعری یا چھوٹا ادب آپ 2-3 دفعہ پڑھ لیں وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، آپ اس کے بعد اسے پڑھ نہیں سکتے. تو میں مجید امجد کا کلام مبالغہ نہیں میں کر رہا، جی. میرا لئے میں نے 50-60 بار تو پڑھا ہوگا. اب اس میں نئی سے نئی باتیں نکلتی آتی. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے بہت سارے اور کلاسیکی شعراء کو، جیسے اکبر الہ آبادی ہیں، علامہ اقبال ہیں، یعنی ایک پوری ایک داغ دہلوی دیکھیے آپ، پوری ایک فہرست ہے. میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہ میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑی سنجیدگی سے اس کام کو کیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بڑا لطف بھی اٹھایا اس کام سے. جی ہاں، بالکل بجا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کام کریں اور اس کام میں آپ کو لطف نہ آئے، جی. آپ اچھا کام نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عشق سے ہی سارے کام انجام پاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، صحیح بات ہے. تو مجھے کتابوں کے متون ان کے ساتھ بہت محبت ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، اتنا آپ کے زیر انتظام اتنے لوگ تحقیق کرتے ہیں، محقق کے طور پر آپ نے تاریخ ادبیات اردو جیسی 5 جلدوں پر مشتمل، 5 جلدیں ہیں، 6 جلدوں پر مشتمل آپ نے وہ کام کیا. اتنا باریک کام، اتنا گہرا کام، اور پھر آپ کے انڈر بہت سارے لوگ تحقیق کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو تحقیق ہو رہی ہے یا جو اس کا پیمانہ ہے ڈاکٹریٹ کا خاص طور پہ، کیا یہ غیر معیاری نہیں ہو گیا؟ اصل میں اس کا شاید ایک جملے میں جواب نہ دے سکوں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ معیار کم و بیش ہر زمانے میں رہا ہے. اچھا. کیونکہ میں پی ایچ ڈی کے تھیسس وغیرہ ان کی نگرانی کر رہا ہوں، 50 سال سے تو کم و بیش میں کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. اور 50 سال ایک لمبی عمر ہے. بہت 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 عمر ہے. ہوتا یہی ہے کہ اس میں کوئی اچھا کام کرنے والا آ جاتا ہے، بیشتر لوگ معمولی چل چلاؤ کرنے کا والے کام ہوتے ہیں. لیکن غنیمت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اچھا آدمی آ جائے، اچھا کام کرے. ٹھیک. تو معیار پہلے بھی بہت اچھا کبھی نہیں رہا، اب بھی نہیں. ٹھیک. خواجہ صاحب، آپ نے نصف صدی آپ کی گزر گئی تدریس کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں، اور آپ اب بھی پروفیسر ایمریٹس ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ آپ بیرون ملک بھی گئے، آپ نے پڑھایا، جس میں سر فہرست چین اور جاپان 2 ایسے ملک ہیں جن کی پاکستان میں بڑی اہمیت ہے. تو بطور مدرس آپ نے پاکستان میں اس تجربے کو کیسا پایا، اور جب ان 2 ممالک میں آپ گئے تو آپ کے مشاہدات اور تجربات کیا ہوئے؟ جی ایسا ہے کہ پاکستان میں میں نے 1962 سے تدریس شروع کی تھی. جی. اور میری باقاعدہ ریٹائرمنٹ 2000 میں ہوئی. جی. اس دوران ایک دفعہ مجھے چین جانے کا موقع ملا ہے اور دوسری بار جاپان. جی.
اگرچہ یہ ہے کہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس وغیرہ بھی گیا ہوں اور باقاعدہ تدریس نہ صحیح لیکن وہاں بھی میں کچھ نہ کچھ تدریس کرتا رہا ہوں۔ پاکستان میں جو طریقہ تدریس ہے میرے خیال میں وہ بہت نامناسب ہے۔ یہ سارا جس کو ہم کہتے ہیں نا رٹے کی بنیاد پر سارا نظام ہے ہمارا۔ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ خواہ وہ کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، اور ویسے میں اسکول کی تدریس سے بھی واقف ہوں۔ ٹھیک ہوتا یہ ہے کہ یہاں اساتذہ خود بولتے جاتے ہیں جی اور طالب علم کو موقع نہیں دیتے۔ ٹھیک کسی جگہ بھی طالب علم اس وقت تک نہیں سیکھتے جب تک انہیں سوال کرنے کی اجازت نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے ہاں استاد برا مانتے ہیں۔ نہیں، سوال کرنے کی اجازت تو ہمارے ہاں بڑوں کو بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل یہ بالکل بجا ہے، یہ پورے یعنی معاشرے کا یہ مزاج ہے۔ جی میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں طالب علموں کو باقاعدہ کلاس میں بار بار کہتا تھا کہ آپ سوال کریں، جو جی چاہے پوچھیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک میں آپ سے معذرت کر لوں گا، اس وقت نہیں مجھے معلوم، میں ریسرچ کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ صحیح، اس میں میری کوئی تحقیر نہیں ہوتی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو میں نے اس سے یہ دیکھا ہے کہ طالب علم یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ پوچھیں گے اس کا جواب دیا جائے گا اور ہمیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تجربہ میرا زیادہ کامیاب رہا ہے عام روٹین کی جو تدریس ہے اس کے مقابلے۔ درست۔ لیکن جاپان اور چین میں اور یہاں میں نے بنیادی فرق یہ دیکھا ہے جی کہ وہاں بچے بہت زیادہ محنتی ہیں۔ ٹھیک اگر استاد ان کو کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے اور ایک ٹارگٹ ڈیٹ دیتا ہے جی تو یہ ناممکن ہے کہ بچے اس دن سارے بچے کام کر کے نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ طے ہے، ان کو تربیت ایسی دی گئی ہے کہ وہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ نہ لائیں لکھ کر، جو آپ ان کو دیں گے وہ کام مکمل کر کے آئیں گے۔ جبکہ یہاں بہت لاپرواہی ہے اس سلسلے میں، اول تو کام ہی نہیں دیا جاتا، جی اور دیا جائے تو بچے پرواہ ہی نہیں کرتے۔ جی تو اس وجہ سے نا ہمارے ہاں طریقے تدریس میں بہت بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک یعنی طالب علموں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی صلاحیتوں کو ابھارا جائے، درست۔ نہ کہ استاد کہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ حرف آخر ہے۔ جی اس سے بہت نقصان ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، ہم سن رہے ہیں کہ ایک عرصے سے ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اردو کو سرکاری سطح پر نافذ کرنے کی بات کی جاتی ہے، جی لیکن اس کا جو ہے وہ عدالتی حکم بھی ہوا، جی لیکن وہ نافذ نہیں ہوئی، اور یہ رویہ برقرار ہے۔ اور صرف یہ اشرافیہ میں، یہ سرکاری سطح پہ نہیں ہے بلکہ عوامی سطح پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے رومن میں لکھ رہے ہیں اور وہ رسم الخط سے دور ہو رہے ہیں اور زبان خاصی بگڑ رہی ہے۔ تو اس تناظر میں آپ کہاں دیکھتے ہیں بحیثیت قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور کیا ہم اپنی زبان کو اپنانے میں کیا شرم ہے؟ جن دو ملکوں میں آپ گئے اور آپ نے پڑھایا وہ تو اپنی زبانوں پر فخر کرتے ہیں اور وہ ترقی بھی کر رہے ہیں، انہوں نے انگریزی اپنائے بغیر ترقی کی۔ محترم، یہ بہت ایک سنجیدہ سوال ہے اور اس کا دو ٹوک جواب دینا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین اور جاپان کے معاشروں میں اور ہمارے معاشرے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرق ہے، بالکل پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ دونوں ملک وہ قومیں ہیں، صحیح، ہم افراد کا مجموعہ ہیں۔ بڑی درست بات کی آپ نے۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ غیر معلوم طور پر لوگ ایک ہی انداز میں بہت سی باتیں سوچتے ہیں، اور وہاں کا اس طرح کے اختلافات نہیں ہوتے کہ جن اختلافات میں اختلافات کو دشمنی پر محمول کیا جائے۔ اس لیے وہ قوم ایسی ہے، وہاں قدرتی طور پر یا تربیت ان کو ایسی دی گئی ہے، بے حد محب وطن لوگ ہیں، وہ وطن کے بارے میں سوچتے ہیں۔
وطن کی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں، افراد کی ترقی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ چونکہ یہاں ایک موقر روزنامے میں کالم بھی لکھتے ہیں، جی، تو بہت سارے موضوعات پر آپ بات کرتے ہیں جس پہ ہمیں فکری طور پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارا قومی ترانہ ہے، اس کی جو موسیقی اور دھن وغیرہ تبدیل ہونے کی بات ہو رہی ہے، اس پر آپ نے لکھا بھی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی تبدیلی سے کیا نقصان ہوگا کوئی ہمیں؟ اس سے حاصل کچھ نہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جو مسائل ہمیں اٹھانے چاہیے نا، ضروری مسائل، جی وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا فرسٹ تھنگز فرسٹ، جی مسائل میں وہ مسائل سب سے پہلے حل ہونے چاہیے جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک اس کے بعد ضمنی چیزوں کی باری آتی ہے۔ ٹھیک قومی ترانہ موجود ہے، قوم کا مزاج اس سے آشنا ہو چکا ہے، موسیقی اور بول ایسے ہیں کہ وہ سنتے سنتے مزاج کا حصہ بن جاتے ہیں۔ درست، اگر اس کو تبدیل کیا جائے گا، اس سے آشنائی کے لیے دوبارہ وقت درکار ہوگا، اور حاصل کچھ نہیں کہ جی نئی آوازیں، نیا آرکیسٹرا، ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ جی ہمارے پاس اتنے ماہرین نہیں ہیں، ہمیں ماہرین بھی غیر ملکوں سے بلانے پڑیں گے، تو آپ اس پر اتنے کروڑ روپیہ خرچ کریں گے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ درست، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان مسائل میں سے ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے ہم کرتے ہیں چیزیں ٹھیک، جس کی کوئی ضرورت ضرورت نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے اب جو تنقید ہو رہی ہے یا جو تحقیق ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، تحقیق کے حوالے سے تو پھر بھی آپ نے کچھ بتایا ہمیں، تنقید کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج کا جو نقد ہے، جی۔ کیا یہ ہمارے ادب کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کیا ہے؟ ایسا ہے کہ میں رفتہ رفتہ، یعنی شروع سے میں تنقید ہی لکھتا رہا ہوں، جی تنقید یا تحقیق ہے، جی زیادہ تر میں نے تنقید ہی لکھی ہے جی پوری زندگی میں۔ جی اب جوں میں بوڑھا ہو رہا ہوں، بہت بوڑھا ہو چکا ہوں بلکہ، تو میری توجہ تنقید سے ہٹ گئی ہے، بلکہ ایک طرح سے میں تنقید کے خلاف ہوتا جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقاد کا کام میرے نزدیک سب سے پہلا کام ادب کی تفہیم کرنا اور کرانا ہے، درست، اس لیے نقاد کو سب سے زیادہ متن کے قریب ہونا چاہیے، ٹھیک، اور متن کے قریب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی بڑے لکھنے والے کے متن کو جب تک بار بار نہ پڑھیں آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ ٹھیک، ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ رواج ہے کہ نقاد کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں، اس میں سے اپنے مطلب کی چیزیں نکال لیتے ہیں اور اس سے ایک مضمون بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو میرے خیال میں اس طرح کی تنقید بے حد مضر ہے، ٹھیک ہے، اس سے ادب کی تحسین کا ذوق بھی پیدا نہیں ہوتا، ادب کا شوق بھی نہیں ہوتا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ گورنمنٹ اورینٹیل کالج سے وابستہ رہے ہیں، جی، تو جاپان کے حوالے سے میں خاص طور پہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے جاپانی طلبہ یہاں سے اردو پڑھ کر گئے، پھر آپ نے بھی جا کے اردو پڑھائی، اور جاپانی دوستوں کا ایک بہت رجحان رہا ہے، جی، بہت سارے آپ کے شاگرد ہیں جو اب وہاں اردو کے پروفیسر ہیں۔ جی، تو جاپانی طلبہ جو پاکستان میں لاہور میں اردو پڑھنے آئے، اور اس میں سے کئی لوگ سفارتکار بنے، کئی لوگ وہاں کی یونیورسٹیوں میں شعبہ اردو کے ہیڈ بنے، تو آپ کی کیا یادیں ہیں ان جاپانی طلبہ کے ساتھ یہاں؟ جی، جی، میں نے یہاں بھی انہیں پڑھایا، جی آپ نے درست فرمایا ہے، پھر میں وہاں بھی گیا ہوں۔ جی ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں کے طالب علموں میں بہت زیادہ فوکس ہے، جو چیز کرنا چاہیں اس پر، وہ توجہ ہٹاتے نہیں، ٹھیک، یعنی وہ اردو سیکھنے آئے ہیں نا، جی تو اسی پر اپنی پوری توجہ مرکوز کریں۔ درست، بلکہ یہاں تک دلچسپ بات ہے کہ ایک دفعہ میں جاپان میں جی وہاں کے کچھ جاپانی لڑکوں کے ساتھ ایک ریستوران میں بیٹھا ہوا تھا، جی وہ بڑا اونچا سا 50 منزلہ ہے، تو اوپر کی منزل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، چائے آ گئی ہے، تو اتنے میں ایک جاپانی بچے نے اردو کی ایک کتاب کھولی اور مجھے کہنے لگا کہ کچھ لفظوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ بتا دیجیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ چائے پر توجہ نہیں ہے
تدریس کی طرف یا لفظوں کو سیکھنے کی طرف زیادہ توجہ. واہ، یہ مزاج ہے اس قوم بالکل کا بالکل ٹھیک. جو ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے. مثلا ایک لڑکا تھا جاپانی، جی وہ لاہور کی تاریخی عمارتوں پر تحقیق کر رہا تھا. جی تو ایک دن وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ شاہ عالمی دروازے میں جب داخل ہوں تو ذرا سا آگے جائیں تو بائیں ہاتھ ایک مسجد آتی ہے. تو وہ مسجد آپ نے دیکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے تو نہیں دیکھی ہوئی. کہنے بھائی وہ بڑی تاریخی مسجد ہے اور یہ اس میں خوبی ہے اور یہ خوبی ہے اور آپ ضرور دیکھیں. یعنی وہ باخبر ہم سے زیادہ ہیں. زیادہ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، جناب. تو آخر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ان دنوں کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں؟ جہاں تک لکھنے کی بات ہے، آج کل میں ایک کلیات اکبر الہ آبادی ترتیب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. پڑھنے کی بات میں ابھی کرتا ہوں. جی. اس کے میں صرف 2-3 منٹ اس کے لیے مجھے چاہیے. جی بتائیے. اکبر الہ آبادی بے حد مقبول شاعر رہے ہیں ہمارے، جی اور ان کے کلام کے جتنے ایڈیشن چھپے ہیں جی ان کی زندگی سے لے کر اور اب تک جی. وہ تقریباً سارے میرے پاس موجود ہیں. اچھا. میں اب ان کو اپنے سامنے رکھ کر ایک معیاری متن مرتب کر رہا ہوں، ٹھیک اور اس میں بڑی دقتیں ہیں. ٹھیک. سب سے پہلی دقت یہ ہے کہ انتہائی بے ترتیب کلام ہے اکبر کا. اچھا. یعنی اگر آپ ان کا کوئی ایک شعر تلاش کرنا چاہیں حوالے کے لیے، مبالغہ نہیں ہے 2 گھنٹے لگیں گے آپ کو. میں ایک ایسی ترتیب دے رہا ہوں کہ 5-7 منٹ میں شعر مل جائے، آپ جہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں وہاں تک. ٹھیک. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس کے ہاں وکیبلری، بہت سی ایسی وکیبلری ہے کہ جو لغات میں نہیں ملتی. ٹھیک. اس کے لیے میں فرہنگ تیار کر رہا ہوں. اچھا. بہت سے اس زمانے کے واقعات ہیں جن سے اب لوگ بالکل بے خبر ہیں، جی. میں حواشی میں وہ بھی دے رہا ہوں. ٹھیک. تو یہ کام بڑی آہستگی سے جاری ہے اور مجھے 2 سال ہو گئے ہیں اس میں لگے ہوئے. اچھا. جی. تو انشاءاللہ 4-6 ماہ میں مجھے لگتا ہے مکمل ہو جائے. واہ واہ واہ. اور پڑھ کیا رہے ہیں آپ آج کل؟ میں پڑھنے کا میرا یہ طریقہ ہے کہ میری لائبریری میں ہر قسم کی کتابیں، جی وہ تاریخ کی بھی ہیں، جغرافیہ کی بھی ہیں، سائنسز کی بھی ہیں، جی. اکنامکس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، ہسٹری ہے، جو کچھ ہے. میں جب لکھنے سے فارغ ہو جاتا ہوں تو لائبریری کو ایک نظر دیکھتا ہوں، جو کتاب اچھی لگے، پڑھنے کو دل چاہے، وہ میں نکالتا ہوں، پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. واہ واہ. یہ طریقہ کار ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، ہم سے گفتگو کی، اور دل تو یہ چاہتا ہے کہ گفتگو بہت طویل کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اسکرین کا وقت ہے یہ ہمارے پاس محدود ہوتا ہے. بہت نوازش آپ کی، میں بڑا خوش ہوا ہوں. آپ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ. آپ نے موقع دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ نے یہ مکالمات ملاحظہ کیے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ مکالمہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے اور ہم آپ کے لیے اسی طرح کے اور مکالمات کا اہتمام کرتے رہیں گے. چائے خانہ کی اس خصوصی ڈائلاگ سیریز سے مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ہوتی ہے ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.